اسلامی اقدار کے اندر ایک بڑی بنیادی قدر ہے شرم و حیا۔ ٹھیک، شرم و حیا اسلامی قدر ہے، اسے ہر مسلمان جانتا ہے جی۔ جس کا دین سے معمولی سا بھی تعلق ہے وہ اسے جانتا ہے، اور حقیقت میں تو یہ انسانی قدر ہے جی۔ شرم و حیا انسانی قدر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی انسانیت ہی اتار کے پھینک دی تو لہذا ان کی بات جدا ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی قدر ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھایا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا تو ان کے بدن کا لباس اتر گیا۔ جی۔ جیسے ہی لباس اترا انہوں نے فوراً جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپ لیا۔ جی ایسے کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شرم و حیا کا تقاضا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے اور یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ آج کی بائبل بھی پڑھے تو اس کے اندر یہ واقعہ اسی طرح ملے گا کہ انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ابھی آدم علیہ السلام اور ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے، شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کے اندر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انسانی فطرت کے اندر شرم و حیا کا معاملہ رکھا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، جی۔ حیا ایمان کی ایک مرکزی شاخ ہے۔ ٹھیک۔ ایک مرکزی شاخ، معمولی شاخ نہیں، جی، مرکزی شاخ ہے، بنیادی قدر جسے کہا جائے وہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو سراسر خیر ہے، سبحان اللہ۔ شرم و حیا سراسر خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حوالے سے ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ یار اتنی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، تو اس پر دوسرے نے کہا کہ نہیں، حیا تو سراسر خیر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیا کرتا ہے اس کو حیا کے حوالے سے نہ سمجھاؤ کہ کم کیا کرو، اللہ۔ کیونکہ حیا تو سراسر خیر، الحیاء خیر کلہ، سبحان اللہ۔ سراسر خیر۔ اچھا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں سے جو حکمت اور جو بنیادی قدر چلتی آ رہی ہے اس میں سے ایک یہ مقولہ ہے کہ کہا گیا کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔ جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً تو شرم و حیا اصل قدر ہوئی نا، اس کے خاتمے کے اوپر کو تو مذمت کے طور پہ بیان کیا گیا، پھر جو چاہے کر، جب شرم و حیا ختم ہوگی جو چاہے کر۔ یہ ہے شرم و حیا جو دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اس سے ہمارے بہت سارے جو دینی احکام ہیں ان کا مدار اس کے اوپر ہے۔ شرم و حیا بنیادی چیز ہے، وصف ہے، خوبی ہے، کمال ہے، حکمت ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے، احادیث طیبہ میں آئے۔ انہی احکام میں سے یہ حکم ہے جو فرمایا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے فرما دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ نگاہوں کا نیچے رکھنا کیوں ہے؟ شرم و حیا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیسک پردہ ہے، پردے کے پیچھے کیا شرم و حیا۔ اچھا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، عورتوں کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو جیسے پہلے جاہلیت کی بے پردگی تھی۔ گھروں میں ٹھہری رہنا کیوں ہے؟ پردے کے لیے اور شرم و حیا کی وجہ سے۔ اور بے پردگی نہیں کرنی جیسے جاہلیت کی بے پردگی تھی، کیونکہ وہ شرم و حیا کے خلاف ہے، وہ پردے کے خلاف ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی تم اپنی بیویوں سے بھی فرما دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دو اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دو، لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، جو مومنوں کی عورتیں ہیں ان سے بھی فرما دو کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر سے ڈال کے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ جلباب اس بڑی سی چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اوور اور یہ سر اور اس طریقے سے ڈھانپا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو ڈال کے رکھیں۔ کیوں؟
शर्म हो या की वजह से, सुभान अल्लाह। ये शर्म हो या की वजह से। तो ये चंद आयतें मैंने अर्ज की। अच्छा, इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत है, फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, औरतें अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों के सामने। ठीक है। या फिर आगे महरम रिश्तेदारों का तस्करा, बाप है, बेटा है, उनका तस्करा है। लेकिन बुनियादी तौर पे जीनत जो है वो शौहर के लिए, कि जीनत का इजहार जो है वो शौहर के लिए, किसी और के लिए नहीं। ठीक है। ये जितनी मैंने चीज़ें अर्ज की हैं, इन सब के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो है शर्म व हया। शर्म व हया की वजह से पर्दे का हुक्म दिया गया, और फिर पर्दे की आगे तफसीली अहकाम कुरान में भी हैं, अहादीस मुबारका के अंदर भी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मर्द व औरत जी अगर किसी जगह तन्हाई में होंगे जी। तो उनके साथ तीसरा शैतान होगा। अल्लाह अल्लाह। ठीक है। ये है हमारे दीन के अहकाम जो सीधे सीधे कुरान में है, हदीस में है। जी। ठीक है, मैंने इनके अलावा तो अभी तक कोई बात नहीं की। कुरान की आयतें पढ़ी, हदीस तय्यबा।